مجھ سے کسی نے پوچھا ایک جلسے میں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ 12,000 اسلامی فوج ہو تو ان کو شکست نہیں ہوگی؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے۔ کہنے لگا بنگلہ دیش میں، مشرقی پاکستان میں کتنی فوج تھی جو ہندوؤں کے سامنے سلوٹ کر گئی اور ہندو نے جوتا لے کے اس کے چہرے پر مارا، مسلح فوج۔ میں نے کہا 90,000۔ کہنے لگے پھر؟ میں نے کہا 12,000 مسلمان ہونا ضروری ہے۔ میں نے کہا اور باتیں چھوڑو، اس وقت بنگلہ دیش مشرقی پاکستان میں فوج کا کمانڈر ان چیف کون تھا؟ تو کہنے لگے جنرل نیازی۔ میں نے کہا وہ ریٹائر ہو کے کس پارٹی پہ گیا؟ کہا جمعیت علماء پاکستان میں۔ میں نے کہا وہ کن کی؟ مشرکین اور مبتدئین کی پارٹی، غیر اللہ سے اور درگاہوں سے ماننے والے، جس کا سربراہ ظلمانی اور شیطانی ہے، اور یہ اس کی کہانی۔ تو میں نے کہا مشرک کے ساتھ وعدہ نہیں ہے فتح کا، مومن موحد کے ساتھ ہے۔ جو غیر اللہ سے مانگے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور میں نے کہا وہ خبر تم نے اخبارات میں پڑھی؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا میں پڑھواتا ہوں۔ اور وہ حالقہ جہنم ہے، ابھی مردار بھی ہے، حالقہ جہنم۔ 13 رات تک یحییٰ خان کے کمرے میں تھی۔ جنرل یحییٰ خان کو کہا جا رہا تھا کہ فوج بات کرنا چاہتی ہے، یہ اس نے کہا وہ جس طرح چاہے کرے، میری محبوب آئی ہوئی ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل ہی نہیں رہا تھا۔ ابھی چند مہینے پہلے گزشتہ سال وہ مردار ہوئی ہے، وہ حالقہ جہنم۔ دلگان ورطہ ملک ترنم ہوئے راغینم بائے حالقہ جہنم۔ یحییٰ خان سر کمرہ کی ودی اللہ تعالی پہ۔ جب یہ ملک کا سربراہ اور فوجیوں کے لیے محاذ پر پاکستان کی مشہور رقاصیں بھیجی گئی تھی، اور یہ سب اس دور کے اخبارات بڑے پڑے، تو میں نے کہا ایسے ماحول میں تم اللہ سے امید کرتے ہو کہ وہ فتح دے؟ یہ خیال است و محال است جنو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق بات سن ہی نہیں سکتے، ان کے دماغ میں اس قدر گند بھرا ہوا ہے، ساری زندگی انہوں نے گندی گزاری ہے، جہاں حق بات شروع ہو گئی ان کے پیٹ میں درد ہو گیا، ان سے بیٹھا نہیں جاتا ہے۔ فرمایا مجاہد کی تربیت ہے ایمان باللہ 1، ایمان بالآخرت 2، ایمان بالملائک 3، ایمان بالکتب 4، ایمان بالنبیین 5۔ یہ 5 معتقدات مجاہد کے ضروری ہے۔ وآت المال علی حبہ، اور دینے لگا مال اپنا اللہ کی محبت میں۔ کن کو؟ ذوی القربى، رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، ناداروں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، والسائلین، مانگنے والوں کو یعنی مستحقین کو، وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں۔ یہ ایک نسخہ ہے، وآت المال، مال دینا ہے، اور طریقہ بتا دیا کہ یا تو رشتے میں کوئی غریب کمزور ہو، یا یتیم ہو، یا مسکین ہو، یا مسافر ہو۔ مفسرین لکھتے ہیں ابن السبیل میں طالب علم بھی شامل ہے۔ 1، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور پابندی سے پڑھی نماز۔ 2، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور پابندی سے دینے لگے زکوٰۃ۔ 3، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پورا کرتے ہیں اپنے عہد کو جب بھی کر لے۔ 4، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جم کے رہتے ہیں مالی تکلیفوں کے وقت، جسمانی تکلیفوں کے وقت، خاص کر جنگ کے وقت۔ 5 عملیات اور 5 معتقدات مجاہد کے ہو۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ واقعی سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہ پرہیزگار ہے۔ ھدی للمتقین سے مضمون کو ملا دیا۔ یہ 10 اوصاف ہے۔
اور 5 اعتقادیات ہے اور 5 عملیات ہے. یہ مجاہد میں، سپاہی میں، فوجی میں ہونا ضروری ہے. وہ پسپائی قبول نہیں کرتا. چنانچہ وہ لوگ جو اس سے آراستہ ہے، امریکہ کے تمام تر ظلم و ستم کے باوجود افغانستان کے مسلمانوں نے اور عراق کے مسلمانوں نے شکست قبول نہیں کی، اور آج بھی ان کے اقدامات جاری و ساری ہیں. اپنی حریت، اسلام کے تحفظ اور ملک بچانے کے لیے سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں. اب 10 اوصاف ہو گئے مجاہد کی ٹریننگ یا تربیت کے، تو اب ملک کیسے چلے گا؟ مجاہد تو کسی ملک کا ہوگا نا، فوجی تو کسی ملک کا ہوگا. اس ملک کے حکمرانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہ کیسے ہو؟ یہ ایسا قرآن ہے. تو 4 قاعدے ذکر کیے، کیونکہ پاکستان کے غریب کے 4 صوبے رہ گئے اور تو سب واپس بھیج دیے گئے. 4 قوانین ذکر فرمائے ملک کے حکمران اور افسران کی اصلاح کے لیے. پہلا قانون یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، فرض ہے تم پر بدلہ لینا مقتولین کا. اے ایمان والو، اگر کوئی مسلمان ناحق مارا گیا تو قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کرنا یہ فرض ہے. اور جب ایک دفعہ سستی کی گئی، جب حضرت مولانا حبیب اللہ مختار شہید ہوئے اور ان کے رفقا، قاتل پکڑے گئے، سزا دے دی گئی، اور پھر ان کو ایک غلطی کا فائدہ دے کر چھڑا لیا گیا اور ختم کر دیا گیا کیس. اس سے قاتل کا منہ سرخ ہوا اور وہاں کے بیش بہا اور قیمتی انسانوں کو اور افراد قیمہ کو تہہ تیغ کرنے لگے. یہ وہی لابی ہے جو پہلے دن سے چل رہی. پہلے دن سے میں نے کہا کہ یہ تم نے کر کیا دیا، یہ کرنے کا کام تھا. پورے ملک کے مسلمانوں کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ان قاتلوں کو ہر حال میں لٹکانا تھا. اور جب وہ چھوڑ دیے گئے معمولی سی بات سے اور قطعاً اس کیس کی پیروی نہیں کی گئی، یہ راضی ہو یا ناراض ہو، صاف کہتا ہوں، ذاتی تعصب اور اناد کی وجہ سے اس کیس کو سازش کے تک ختم کر دیا گیا. اور یہ نہیں دیکھا گیا کہ آخر وہ بھی ایک ادارے کے محتمم حضرت بنوری کے جانشین اور داماد اور جاننثار اور مضبوط مصنف محقق عالم تھے. تو پھر وہی گرداب چل رہا. گرداب جب چل پڑے پھر ڈوبنے والوں کا پتہ نہیں چلتا اس میں. اور بعض لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نیوٹن ہیں تو وہ بھی بیچ میں لائے گئے.